باوقار سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والصلاة والسلام علی حبیبہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔ وہ رضا کے نیزے کی مار ہے کہ عدو کے سینے میں غار ہے، کسی چارہ جوعی کا وار ہے، یہی وار وار سے پار ہے۔ باوقار حضرات، میں مدثر رضا قادری برکاتی رضوی آپ تمامی حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ انشاءاللہ عز و جل آج ایک اور آپریشن کرنے کے لیے آپ تمامی حضرات سماعت فرمائیں کہ مکہ المکرمہ کی پاک سرزمین پر بیٹھ کر مسلک دیوبند کا ایک کذاب مولوی کس طرح اپنے ناپاک اکابر قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امبیٹوی اور اشرف علی تھانوی کا دفاع کر رہا ہے۔ پہلے آپ تمامی حضرات کی خدمت میں یہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو غور سے دیکھ لیں، انشاءاللہ عز و جل پھر اس ناپاک مولوی کے ناپاک چہرے کو اور اس مسلک کے مکر، فریب، دجل کو آپ تمامی حضرات کے سامنے لانے کی کوشش کرتا ہوں، جو ہمیشہ سے میرا وتیرہ رہا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اور اس ویڈیو کو دیکھ لیں، اور میں ویڈیو دیکھنے سے پہلے ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کلکے رضا ہے خنجر خونخوار برقبار، آدا سے کہہ دو خیر منائیں نہ شر کریں۔ آپ تمامی حضرات پہلے اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے، انشاءاللہ پھر یہ فقیر آپ سے کچھ عرض کرے گا۔ امام کعبہ نے حضرت نانوتوی پہ کفر کا فتویٰ لگایا تھا۔ کون امام کعبہ تھے اس وقت؟ اس کا نام تو لکھو۔ جب حضرت نانوتوی کا زمانہ تھا، امام کعبہ کون تھا؟ جب باتوں کا پتہ نہ ہونا اپنی طرف سے نہ گھاڑا کرو۔ وہ تو احمد رضا نے آ کر اس زمانے میں جو علماء تھے ان کو علماء دیوبند کے غلط عقیدے بنا کے پیش کیے کہ ان کا یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے، اور ان سے دستخط کرا لیے کہ اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ تو کفر ہے۔ پھر علماء دیوبند نے اس کا جواب دیا، المحند المفند کے نام سے کتاب لکھی اور وہ علماء حرم کو پیش کی۔ ان نے پھر دستخط کیے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ احمد رضا اتنا بڑا دھوکے باز انسان ہے، ہم تو سمجھا تھا کہ مولوی ہے۔ وہ واقعہ کچھ ہے اور آپ کچھ بیان کرتے ہیں۔ محترم حضرات، ویڈیو آپ دیکھ چکے، اب انشاءاللہ عز و جل میں آپ تمامی حضرات کی خدمت میں حقیقت کو واضح کرتا ہوں، دلیل کی روشنی میں، ثبوت کی روشنی میں۔ انشاءاللہ عز و جل آپ سماعت فرمائیے۔ مولوی سے سوال جب ہوا تو مولوی کو چاہیے تھا کہ مولوی کم از کم سچ بولتا، لیکن مکہ المکرمہ میں بیٹھ کر ہر کوئی جنتی نہیں ہو جاتا، اس لیے کہ اس کی قسمت میں جہنم کا آگ ہے، اس لیے اس نے جھوٹ مکہ میں رہ کر بولا ہے۔ اب آپ کے سامنے میں اس کے جھوٹ اور اس کے مکر اور فریب کا پردہ چاک کرتا ہوں، آپ سماعت فرمائیے۔ حقیقت یہ ہے کہ مکہ المکرمہ کے معتبر، مستند، معظم وہ علماء جو مسلک حنفیہ، مسلک شوافع اور مسلک حنبلیہ اور مسلک مالکیہ سے تعلق رکھتے، چاروں مسالک کے علماء یک زبان ہو کر اس مولوی ناپاک مکی حجازی کے اکابر قاسم نانوتوی، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امبیٹوی اور اشرف علی تھانوی کی ناپاک عبارت پر کفر و ارتداد کا فتویٰ دیا۔ چاروں مسالک کے علماء نے صرف فتویٰ ہی نہیں دیا کفر کا، بلکہ اس کے اکابر کی گندگی اور اس کے اکابر کی ناپاکی کو دیکھتے ہوئے یہ کہا، من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر، جو ان چاروں کے کفر میں اور عذاب میں شک کرے وہ کافر ہے۔ اب آپ تمامی حضرات کے سامنے میں انشاءاللہ عز و جل دلیل پیش کرتا ہوں کہ کس کس نے فتویٰ دیا، اور اس کے بعد اس نے ایک کتاب کا نام لیا ہے المحند علی المفند۔ تو انشاءاللہ عز و جل المحند علی المفند کی جو عبارات ہیں اور المحند علی المفند میں جو مکر فریب خلیل احمد امبیٹوی نے کیا تھا، اس خلیل احمد امبیٹوی کی مکاری کو بھی رکھتا ہوں، اور حسام الحرمین جس کتاب کے بارے میں ابھی آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ وہی کتاب ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی، جس کا نام ہے حسام الحرمین علی منحر الکفر والمین، جس میں کم از کم 36 علماء حرمین محترمین کی تصدیقات موجود ہیں،
علماء حرمین محترمین کی تقریرات موجود ہیں، اور سب نے یک زبان ہو کر کہا تھا من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر۔ انشاءاللہ عز و جل میں تمام علماء کے نام بھی پڑھ دیتا ہوں انشاءاللہ آپ کے سامنے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مکر کہاں ہے، فریب کہاں ہے، اور علماء حرمین کے سامنے کس نے کیا جا کے کہا تھا اور کس نے دھوکہ دیا تھا۔ انشاءاللہ آپ سنتے رہیے آڈیو۔ باوقار سامعین، ایک بات آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ درس مکہ المکرمہ میں دینے والا یا درس مدینہ شریف میں دینے والا یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جنتی ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ سچ بول رہا ہے۔ جس طرح سے اس دیو کے بندے نے جو جھوٹ اور جو کذب بیانی کی ہے، میں اس کا پردہ چاک کرتا ہوں، آپ تمامی حضرات کے سامنے میں پیش کرتا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے کتاب خصام الحرمین علی منحر الکفر والمین، جس میں اس کے ناپاک اور غلیظ اکابر کی غلیظ عبارات پر کفر کا فتویٰ صادر کیا گیا۔ اس میں 36 علماء کرام جو بہت ہی محترم، مستند، معزز اور وقت کے محدث اور وقت کے بہترین عالم دین مانے جاتے، جو مکہ المکرمہ کی سرزمین پر اس وقت موجود تھے، جو وہاں کے ان کو امام بھی کہہ لیجئے، خطیب بھی کہہ لیجئے، شیخ الحدیث بھی کہہ لیجئے، محدث بھی کہہ لیجئے، اس میں قید میں نہیں لگاتا، چونکہ سب اپنے وقت کے بہت بڑے عالم اور بہت بڑے محدث گزرے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ میں چند ان تمام ائمہ اجلہ سے میں نام پیش کرتا ہوں، ذرا سماعت فرمائیں۔ یہ ہیں، پہلا نام ہے مفتی محمد سعید بالبصیل، مفتی شیخ ابو الخیر، مفتی شیخ صالح کمال، مفتی عبدالحق مہاجر الہ آبادی، مفتی سعید اسماعیل خلیل، مفتی سعید مرزوقی ابو حسین، مفتی شیخ عمر بن ابی بکر، مفتی شیخ عبد الرحمن دہان، مفتی شیخ احمد مکی امدادی، مفتی محمد بن یوسف خیاط، مفتی خلیل بن ابراہیم خرپوتی۔ یہ میں نے چند نام پیش کیے ہیں ان 36 علماء میں سے۔ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ تمام علماء کتنے معتبر مستند ہیں۔ اس میں ایک نام جو قابل غور ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، تاکہ میں جب آگے ان کی مکاری آپ کو دکھاؤں تو آپ کے ذہن میں بات رہے۔ اس میں ایک نام ہے شیخ الدلائل مفتی عبدالحق مہاجر الہ آبادی کا۔ یہ رہنے والے الہ آباد کے ہیں، ان کی کئی کتابیں اس وقت مارکیٹ میں موجود ہے اردو زبان میں، اور یہ اردو بہترین جانتے تھے کیونکہ عالم بھی تھے، فاضل بھی تھے، مفتی بھی تھے، شیخ الحدیث بھی تھے۔ اب یہ مکہ المکرمہ گئے، اور جب ان اکابرین دیابنا کی عبارت ان تک پہنچی تو انہوں نے بھی تصدیق کی، تقریض لکھا اور باضابطہ کہا من شک فی کفرہ وعذابہ فقد کفر۔ اب یہ بات بالکل مثل آفتاب روشن ہے کہ چاہے عبارت ان کی عربی میں پیش کی گئی ہو تو عرب کے علماء سمجھتے تھے، اور اگر اردو میں پیش کی گئی تو خود شیخ الدلائل عبدالحق مہاجر الہ آبادی موجود تھے۔ تو اب آپ کے سامنے میں بتاتا ہوں کہ المحنت کی کیا حقیقت ہے، آپ اسے بھی سماعت فرماتے چلیں۔ باوقار سامعین، اب آپ کے سامنے اس مولوی نے جس کتاب کا نام لیا ہے المحند علی المفند، اس کتاب کی مکاری اور اس کتاب کی ناپاکی آپ تمامی حضرات کے سامنے مثل آفتاب روشن کرتا ہوں۔ ذہن کو بالکل حاضر کر کے اس آڈیو کو سماعت فرمائیے۔ امام اہل سنت، امام عشق و محبت سرکار اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب حسام الحرمین پر جب تصدیقات اور جب کفر و ارتداد کا فتویٰ ان کے اکابرین پر علماء حرمین محترمین نے صادر کیا، اور جب ہند و پاک کی دھرتی پر حسام الحرمین قہر الہی بن کے ان اکابرین پر ٹوٹنے لگی، تو اب یہ پریشان ہو گئے، چونکہ اعلیٰ حضرت کے نیزے کی مار تھی۔ تو اب یہ جب پریشان ہوئے تو انہوں نے اپنے من سے اور اپنے دل سے ایک کتاب گڑھی جس کا نام رکھا المحند علی المفند۔ میں بالکل ثبوت دیتا ہوں کہ یہ کتاب کتنی گڑھی ہوئی ہے۔ میں مکار الحجازی سے پوچھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے عبارات کتنے پیش کیے تھے؟ حفظ الایمان کی عبارت، تحذیر الناس کی عبارت اور فتاوی رشیدیہ براہین قاطعہ کی عبارت، یہ 4 عبارات اعلیٰ حضرت نے پیش کیے تھے۔ تو 4 عبارت کا جواب 4 عبارت سے ہوتا کہ 26 سوال سے ہوتا۔ آخر علماء حرمین محترمین کو یہ کیسے معلوم تھا کہ دیوبندی نبی کو بھائی سمجھتے ہیں اور نبی کے میلاد کو ایسا سمجھتے ہیں، تو نبی کے خیال کو ایسا سمجھتے ہیں؟ آخر علماء حرمین محترمین کو کیسے معلوم تھا؟ گویا کہ یہ بات بالکل واضح ہے کہ خود دیوبندیوں نے یہ سوال گڑھا تھا۔ اور اس پر ایک دلیل اور پیش کرتا ہوں کہ جو سوال 26 کیے گئے تو آخر علماء جو حرم کے تھے وہ کون سے تھے جو 26 سوالات کیے تھے؟ اس پورے المحند میں 26 سوال کرنے والے
علماء حرمین محترمین کا نام درج نہیں ہے۔ دوسری بات جو المحند میں مکاری کی گئی ہے وہ میں آپ تمامی حضرات کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں محترم سامعین، اب آپ تمامی حضرات دیکھیں، یہ میرے ہاتھ میں ہے المحند علی المفند، اس کا صفحہ نمبر ہے 31، صفحہ نمبر 31، بقول خلیل احمد امبیٹھوی کے، جس نے اس کتاب کو تحریر کیا ہے، جس نے اس کتاب کو لکھا ہے، وہ کہتا ہے کہ علماء حرمین محترمین نے کہا کہ ہمارے پاس کچھ اوراق اور رسالے ایسے لائے جن کا مطلب غیر زبان ہونے کے سبب ہم نہیں سمجھ سکے۔ اب سنیے اس کی مکاری، صفحہ نمبر 31، یعنی کہ اس نے علماء حرمین محترمین پر یہ الزام عائد کیا کہ انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ خلیل احمد امبیٹھوی جو ہمارے پاس عبارات احمد رضا لے کے آئے تھے وہ غیر زبان، جبکہ میں آپ تمامی حضرات کے سامنے یہ ثابت کر چکا ہوں اور حسام الحرمین میں موجود ہے کہ تقریض نمبر جو 5 ہے اس میں نام جن کا لکھا ہوا ہے وہ شیخ الدلائل شیخ عبدالحق مہاجر الہ آبادی کا نام ہے، جو ہندوستان کی دھرتی پر تھے اور ہندوستان کی سرزمین سے ہجرت کر کے مدینہ مکہ شریف تشریف لے گئے۔ اب بتائیے کہ جب اردو عبارات بقول اس کے کی پیش کیے گئے تو خود وہ اردو جانتے تھے جن کا نام شیخ عبدالحق مہاجر الہ آبادی ہے۔ اب آئیے آپ تمامی حضرات کے سامنے ان کی مکاری ایک اور دکھاتا ہوں، 2-3 مکاری انشاءاللہ دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو واضح ہو جائے کہ یہ کتنے بڑے جھوٹ ہیں۔ محترم حضرات، اب آپ المحند کی مکاری نمبر 2 سنیے۔ ایک مکاری میں نے پیش کیا کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہم غیر زبان ہونے کی وجہ سے تمہاری عبارت نہیں سمجھ سکے، جبکہ حسام الحرمین پر جو 5ویں تقریض اور 5ویں تصدیقات ہے وہ ہندوستان کے ایک بڑے عالم جو مکۃ المکرمہ چلے گئے تھے ان کی ہے، جو خوب اردو جانتے تھے، جن کی کتاب الدر المنظم بھی اس وقت مارکیٹ میں موجود ہے۔ اب ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے کہ جب ایک شخص اردو جانتا ہے تو پھر وہ یہ کیسے لکھے گا کہ ہمارے سامنے جو ہے وہ الگ زبان کی کتاب لائی گئی تھی۔ اچھا، دوسری بات، جھوٹ سنیے، دوسری ان کے جھوٹ کو آپ دیکھتے چلیں کہ یہ کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ حفظ الایمان میں جس عبارت پر اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لیا اور جس عبارت پر علماء حرمین محترمین نے فتویٰ اشرف فعلی تھانوی پر دیا، وہ عبارت المحند میں نقل کیوں نہیں کیا؟ ایک نئی عبارت اپنے جیب سے نکال کر اس میں نقل کیا۔ میں یہ عبارت بھی اسکرین پر لگاتا ہوں اور حفظ الایمان کی ناپاک عبارت بھی لگاتا ہوں، اور میں دیوبندیت کو چیلنج کرتا ہوں کہ کیا وہی عبارت ہے جو حفظ الایمان میں عبارت ہے؟ نہیں ہے۔ آخر جب اس عبارت میں غلاظت اور ناپاکی گندگی نہیں ہے تو پھر المحند میں لکھنے سے تم کیوں ڈرتے تھے؟ یہ تمہاری ناپاکی نمبر 2 ہے۔ انشاءاللہ عز و جل 1-2 اور پیش کرتا ہوں تاکہ میں اپنی بات ختم کروں۔ باوقار سامعین، یہ مکی الحجازی المحند علی المفند پہ اچھل رہا تھا، میں نے 2 مکاری المحند علی المفند کی پیش کی۔ پہلی مکاری کہ المحند میں اس نے لکھا کہ علماء حرمین نے ہم سے پوچھا کہ یہ ہم زبان نہیں سمجھ سکے، احمد رضا الگ زبان میں کتاب لے کے آئے تھے، جبکہ میں نے ثابت کر دیا کہ حسام الحرمین میں جو 5ویں تقریض ہے وہ ہندوستان کے ایک بڑے عالم جو الہ آباد سے ہجرت کر کے گئے تھے، جن کی اردو میں کتاب یہاں ہندوستان میں موجود ہے۔ دوسری بات میں نے کی کہ حفظ الایمان کی جس ناپاک اور غلیظ عبارت پر اعلیٰ حضرت نے فتویٰ لیا وہ عبارت المحند میں اس نے نقل نہیں کیا جو صحیح عبارت تھی۔ اگر کر دیتا تو بقول اس کے جب اس نے پیش کیا تھا علماء حرمین محترمین کو تو جوتا مارتے علماء حرمین محترمین اس کے منہ پر۔ کس کے؟ خلیل احمد امبیٹوی کے۔ اب آئیے ذرا اس کی تیسری مکاری دیکھیے۔ آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ اس کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے تفویۃ الایمان، جس میں اس نے لکھا ہے اس کے مولوی نے کہ نبی ہمارے بڑے بھائی کی طرح ہے، اس لیے سارے انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں، ان کی تعظیم بڑے بھائی کی طرح کرنی چاہیے۔ جب علماء حرمین نے اس سے سوال کیا بقول ان سبوں کے، جبکہ یہ کتاب بالکل جھوٹ ہے اور یہ کتاب اسی طرح جھوٹی کتاب ہے جس طرح سے مسلک دیوبند ہے، تو سوال ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر فضیلت ہوتی ہے، ایسا تم سمجھتے ہو؟ تو اب سنیے یہ کیا جواب دیتا ہے
کہ ہم میں اور ہمارے بزرگوں میں سے کسی کا بھی یہ عقیدہ نہیں ہے، اور ہمارے خیال میں کوئی ضعیف الایمان بھی ایسی خرافات زبان سے نہیں نکال سکتا، اور جو اس کا قائل ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بس اتنی ہی فضیلت ہے جتنے بڑے بھائی کو چھوٹے بھائی پر ہوتی ہے، تو اس کے متعلق ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ اب بقول اس کے فتویٰ کے اسماعیل دہلوی کافر ہے، جبکہ اسماعیل دہلوی کی کتاب کو رکھنا اس کے یہاں عین اسلام ہے۔ اب آپ تمامی حضرات فیصلہ کر سکتے ہیں، ان کی 3 مکاری میں نے آپ کے سامنے المحنت کی رکھ دی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل میں امید کرتا ہوں کہ آپ پر بالکل حق واضح ہو گیا ہوگا۔ اب پھر میں انشاءاللہ عز و جل اس مکار الحجازی کو کہتا ہوں کہ پوری محنت جو ہے وہ مکر، فریب اور دجل پر مبنی ہے۔ اگر میں چاہوں تو ہر ایک کا جواب دے سکتا ہوں، لیکن میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیوبندیوں کے فتنہ اور شر سے ہم تمامی اہل سنت و جماعت کو محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔